یوں کر کے گردن ملاؤ، یہ چاروں ملاؤ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ چاروں ملاؤ. وہ بیچارے ملا رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے لیکن ملتی نہیں. تو مناظرہ کروانے والے تھے دوسرے بریلوی حضرات جو مجھے لے گئے. جب انہوں نے پیر چوڑے کیے تو ایک موٹا سا بریلوی پیچھے سے نا ان کی ٹانگوں سے داخل ہو کے آگے نکل کر کہتا ہے نعرہ غوثیہ. وہ کہنے لگے تسی ساری نماز کا مذاق اڑایا، ابھی پڑھنی ہی نہیں. میں کہ تاری نماز ہی ایسی ہے مذاق ہے، تسی پڑھنی ہی نہیں، تسی ساری نماز کا مذاق اڑایا، مذاق ابھی پڑھنی نہیں. میں نے کہا چاروں ملا، چاروں، ایک یا دو نہیں. وہ وہابی مولوی مجھے کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہوں. میں نے کہا میں خیر المدارس کا فارغ ہوں، میں خیر المدارس کا فارغ ہوں. تو مجھے جانتا نہیں ہے، مجھے اسماعیل محمدی کہتے ہیں، ایک ہی لقمے میں تجھے ہضم کروں. جب یحییٰ گوندری کے ساتھ میں نے مناظرہ کیا، مولانا بیٹھے ہیں، یحییٰ گوندری کے ساتھ مناظرہ کیا طلاق کے موضوع پر، خدا گواہ ہے. باہر ہماری گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم اندر مسجد میں بیٹھے، مناظرہ ختم ہو گیا. وہاں بھی باہر جا کر اپنے مولوی کی بےزتی کرنے لگے. اور جب ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے تو وہ جا چکے تھے. ڈرائیور مجھے کہنے لگا آپ نے تو اسماعیل محمدی کون ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے. اور یحییٰ کس کا نام ہے؟ میں نے کہا وہ چلا گیا، اس نے ہمارے ساتھ مناظرہ کیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں یہاں میری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور اس اپنے مولوی کو کہہ رہے تھے شکر کر آج مولوی اسماعیل نے روٹی کھائی ہوئی، اگر بھوکا ہوتا تو کھا جاتا. میں نے کہا تو کس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ کس کے سامنے بیٹھا ہے؟ 4 چیزوں کا حکم آیا تھا سامنے، ان چاروں کا عمل کر کے دکھا مجھے. بڑا کیا کہتا ہے حضور نے ادا کا حکم دیتا ہی کیوں ہے؟ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، توجہ کرنا بھائی، مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک آدمی گیا میلے پر، میلے لگتے ہیں نا میرا جھنگ میں، میں بھی آپ کے علاقے کا ہوں. میلے لگتے ہیں نا تو لوگ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں تماشا دکھانے کے لیے. تو ایک آدمی، توجہ کرنا، ایک آدمی اپنے بچے کو لے گیا میلے پر اور انگلی چھوٹ گئی. باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ چھوٹ گئی، بچہ الگ اور باپ الگ. باپ بیٹے کو تلاش کر رہا ہے اور بیٹا باپ کو تلاش کر رہا ہے. سارا دن گزر گیا. جب شام کا وقت آیا تو بیٹا باپ کو ملا اور باپ بیٹے کو ملا. بچے نے رو کر کہا ابو جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں میں روتا رہا ہوں، مجھے چین نہیں آیا. تو باپ نے کہا بیٹا جو بڑوں کی انگلی چھوڑ دیتا ہے سوا رونے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. جو بڑوں کی انگلی چھوڑ دیتا ہے سوا رونے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. پہلے کیا کہتے تھے کہ فطروں کے اندر یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، اب کہتے ہیں نہیں یوں نہیں یوں مانگو. تحقیق بدل گئی. جو بڑوں کی انگلی چھوڑ دیتا ہے ہر سال مسئلہ بدلنا پڑتا ہے، ہر سال مسئلہ بدلنا پڑتا ہے. پہلے کہتے تھے جلاندہ جنازہ بلند آواز سے پڑھو، اب لشکر طیبہ والوں نے لکھ دیا کہ ایسا بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی بہتر ہے. دلائل کے اعتبار سے کبھی ہے مبشر والی، دلائل کے اعتبار سے وہی مسئلہ کبھی ہے جو ابو حنیفہ نے لکھا ہے. ہائے ہائے. میں نے کہا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ ماہر شریعت کی رہنمائی میں شریعت کی اتباع کی جائے، ماہر شریعت کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کیا جائے. تو جب وہ میں نے ایک کتاب پیش کی جہاں پڑھی، اس کتاب کا نام ہے فتاوی علماء حدیث، فتاوی علماء حدیث. اس حدیث کے متعلق، اس کتاب کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ اس کتاب کے متعلق میرا گلا غیر مقلد ہو گیا کچھ تھوڑا دیر، اس واسطے اس کتاب کے ابتدا میں لکھا ہوا ہے. توجہ کرنا، جو کچھ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا، جو کچھ پیش کیا گیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا. اور پھر آگے کیا لکھتا ہے؟ آگے لکھتا ہے کہ انہوں نے استفتاء کے جواب میں براہ راست کتاب و سنت سے دلائل پیش کیے ہیں. اس کتاب میں سارے قرآن و سنت سے دلائل پیش کیا. ہم تمام قارئین اہل حدیث سے گزارش کریں گے، یہ صفحہ 17 کے اوپر، ہم تمام قارئین اہل حدیث سے گزارش کریں گے کہ وہ ضرور اس کتاب سے استفادہ کریں. نیز ہر لائبریری میں ایسی کتاب کا ہونا اشد ضروری ہے. ٹھیک ہے. احسان بھائی ظہیر نے بھی اس کے اوپر تقریر لکھی، اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کتا پانی میں گر جائے تو پانی پاک ہی رہتا.
ہماری ہے فقہ حنفی، ہماری ہے فقہ حنفی، اور ان کی ہے فقہ منفی۔ فقہ ہم نے یہ کہا کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے نماز کے اندر، یہ فقہ حنفی کہتی ہے، فقہ منفی کہتی ہے نہیں پلی تو ان کا میری کوئی یاد نہیں۔ اچھا، اس کتاب کے اتنے گن گائے گئے، آگے مولوی سلطان محمود کی تقریر ہے، میں آگے اور حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ مولوی سلطان محمود تقریر لکھتا ہے، جلال پور والا، سلفیہ لہر پور والا، کیا کہتا ہے؟ جو ایک طرف عوام کے لیے نور بصیرت ثابت ہوگا، یہ کتاب نور بصیرت ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے۔ کیا ہے؟ نور بصیرت ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے نہیں ملانے چاہیے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے نہیں ملانے چاہیے۔ جب یہ میں نے کتاب کا حوالہ پیش کیا، اور پھر دوسری کتاب خالد درجات کی غیر مقلد کی، اس نے کہا ہے کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنے ملانے سے پیر کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا نیچے سے پیر کا حلیہ بگڑتا ہے، اوپر سے خیر سے اپنا بھی بگڑ جاتا ہے۔ جب یہ 5-6 میں نے حوالے پیش کیے تو مجھے کہتا ہے کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، ہم ان کتابوں کو، میں نے کہا کیا کہلواتے ہو؟ کہتا ہے سلفی۔ کیا کہلواتے ہو؟ سلفی۔ اور قرآن پاک کے اندر فرعون کی قوم کے بارے میں بڑا کیا آیا تھا؟ جعلناہم سلفی، ان کو کہا گیا، سلفی ان کو کہا گیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا سلف کو مانتے ہو؟ کہتا ہے سلف کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا عبد الرحمان مبارک پوری عبد الرحمان مبارک پوری غیر مقلد اپنی کتاب تحفۃ الحوضی کے اندر لکھتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے والی حدیث ٹھیک نہیں ہے، جرابوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ کہتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ آپ کی کتاب اون المعبود کے اندر شمس الحق عظیم آبادی لکھتا ہے کہ پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور جو رکوع کے اندر مل جاتا ہے اس کی رقت ہو جاتی ہے، اور شوقانی نے اپنی کتاب نیل الاوتار کے اندر لکھا کہ صحیح بات یہ ہے جو رکوع میں مل جاتا ہے اس کی رقت ہو جاتی ہے، انبیاء اسی جسم کے ساتھ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، درود سنتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا صلاۃ الرسول صادق سیال کوٹی نے لکھا ہے کہ حیض والی عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے، کہتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اس نے جھوٹ لکھے، کہتا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اس سے اوپر چلے جائیے، ابن تیمیہ نے کچھ مسائل لکھے، کہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اوپر چلے جائیے، شافعی، ابن حنبل، مالک اور ابو حنیفہ نے مسائل لکھے، کہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں۔ سفر نمبر 751 کے اوپر حدیث انہوں نے نقل فرمائی، کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ امام مسلم فرماتے ہیں جب امام قرات کرے تم خاموش رہے، جب کہو رہے تو کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا صحابہ کرام میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائے تو 3 ہوتی ہیں، کہتا ہے ہم ان کو بھی نہیں۔ اب پوری امت میں سلف ہے کون جس کو تم مانتے ہو؟ وہ کس دل میں رہتا ہے؟ پوری امت میں سے وہ کون سا سلف ہے جس کو تم مانتے ہو؟ ایک آدمی آیا چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر اور اس نے کہا کہ کوئی ایسا عالم مجھے مولوی ملا دیا جائے جو ان کی ایسی عبارات مجھے دکھائے جو انہوں نے مقلدین کے خلاف لکھی، مقلدین کی۔ تو ہمارے محتمل صاحب وہ مدرسے سے بڑے چالاک تھے، اس حنبلی عالم کو گاڑی میں بٹھایا اور غیر مقلدوں کے ایک مسجد کے اندر مدرسے کے اندر لے گئے۔ امام، مقتدی، سیکٹری اور صدر سمیت 7 آدمی تھے مدرسے میں، طالب علم سمیت۔ کتنے تھے؟ جب نماز ہوئی تو مقتدی امام کو گالیاں دے رہے، امام مقتدی کو گالیاں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ماذا یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے ھذا یلعنہم وہم یلعنونہ، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کے۔ وہ کہتے ہیں عش عش انت حمار، لما تسب عش عش ایو شیء عش عش انت حمار، تو گدھا ہے۔ جب میں گیا اس نے کہا کوئی ایسی عبارت دکھاؤ، ایک کتاب یہ رسائل اہل حدیث ہے میرے پاس، اس کے اندر ایک رسالہ ہے عبد القادر حصاروی کا۔ عبد القادر حصاروی اپنے اس رسالے کے اندر سیاحت الجنان اس کے اندر لکھتا ہے کہ حنفی مشرک ہیں
اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی 10 وجوہ کی بنا پر. کتنی وجوہ کی بنا پر؟ 10 وجوہ کی بنا پر. اور ان کو نکاح کے لیے لڑکی دینا حرام ہے. ان کو ان کے نکاح کے اندر لڑکی دینا حرام ہے. وہ تمہیں مشرک کہتے ہیں, تمہیں بے ایمان کہتے ہیں, تمہیں اندھا کہتے ہیں, اور تم ان کے لشکر طیبہ کو چندہ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو؟ ایک غلطی ہم سے ابتدا سے ہو رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. بعض میرے مولوی بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ توحید والے کہتے ہیں نا ان نالو تو چنگے نا ان نالو یہ نا میرے کو کوئی آپ پوچھے میں آنا ان نالو گندے, کیونکہ وہ مان جاتے ہیں یہ مانتے نہیں. وہ کچی روٹی ہے, یہ جلی ہوئی روٹی ہے, اور جلی ہوئی روٹی کا کوئی علاج نہیں, کچی روٹی پک سکتی. جانتے ہو نا ان نالو تو چنگے ان کھڑی ہوئی روٹی چنگی ہوگی. اور ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ہم وہابی ہیں اور دیوبندی مولوی تھا. میں نے کہا خدا کی قسم ہم وہابی ہیں. کہتا کیوں؟ وہاب اللہ کا نام نہیں ہے. میں نے کہا ہے. تو آپ وہاب کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم مانتے ہیں, پھر بھی وہابی نہیں ہیں. پھر بھی وہابی؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا احمد کن کا نام ہے؟ کہتا حضور کا. میں نے کہا آپ احمدی ہیں؟ احمد حضور کا نام ہے نا, اور احمد کو آپ مانتے بھی ہیں؟ جی مانتا ہوں. تو پھر آپ اپنے آپ کو احمدی کہلایا کریں. کہتا نہیں وہ تو مرزائیوں کے لیے خاص ہے. میں نے کہا جب مرزائیوں کے لیے خاص ہے تو بولا اپنے اوپر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح وہابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں. ہم وہابی نہیں ہیں, اور ان کو توحید والا کہہ کر اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے. خدا کے لیے سمجھو اور سوچو, یہ کسی موڑ پر بھی آپ سے خیر خواہ نہیں. یہاں سے لڑکوں کو لے جاتے ہیں ٹریننگ سینٹر کے اندر. وہ ٹریننگ سینٹر جہاد کا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, وہ رفع یدین کا ٹریننگ سینٹر ہے. وہ رفع یدین کا, اور میں سے لڑکے پیش کر سکتا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں مار کر رفع یدین کرنا. اور ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کے خلاف کتابیں دکھا رہا ہے. اور ایک دن میں نے پیریڈ اٹینڈ نہ کیا کیونکہ اس نے طاغوت کے لفظ کا ترجمہ کیا. طاغوت ابو حنیفہ کو کہتے ہیں. دوسرے دن میں نے پیریڈ اٹینڈ نہیں کیا. اس نے مجھے 50 کلو کا پٹھو لگایا. 8 گھنٹے کے اندر اس پٹھو نے میری ریڑھ کی ہڈی ننگی کر دی, چھیل دی, اور برچھا لے کر آ گیا. کہنے لگا میں تجھے مار دوں گا, تو را کا ایجنٹ ہے, تو فلاں کا ایجنٹ ہے, یہاں کوئی کالج ہے, یہ کوئی پاکستان ہے, یہ کشمیر ہے, تجھے مار دیں گے اور کہیں گے کہ ہندوؤں نے مارا ہے, تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے امام کے خلاف یہ لفظ بولے گا. میں نے بتا, اس نے کہا یہاں کوئی امام شمام نہیں چلتا, کوئی امام شمام, تو یہاں سے چندہ تم سے لیتے ہیں, تم سے. اور مولوی عبد الرحیم نے مجھے بتایا, یہ مولانا عبد الرحیم صاحب نہیں, مولوی عبد الرحیم اور ہے میرے شاگرد, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری مسجد سے چندہ کیا اور رسید نہیں کاٹی. بار کیا کہنے لگے یہ ہنفیوں کا مال ہے, یہ مال غنیمت ہے, رسید کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں. اور مال غنیمت کافروں سے لیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ شیعہ کافر نہیں ہے, جو بندی کافر. تمہارے بارے میں ان کے یہ نظریات ہیں, اور تمہاری مسجد میں آ کر ٹوپی اتار کر قصدن نماز پڑھتے ہیں تمہیں اس گمراہی کی دعوت دینے کے لیے. اور تمہارے نوجوان بھی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور یہ 8 تراویح پڑھ کر نکل جاتے ہیں. کیوں؟ 2 وہ نکلتے ہیں, 10 تمہارے نکل جاتے ہیں. 10 تمہارے نکلتے ہیں. وہ اس واسطے نکلتے ہیں کہ 2 ہم نکلیں گے, 10 ان کے نکلیں گے, اور ایسا لوگ 8 تراویحوں کے عادی ہو جائیں گے. ایسا 8 تراویحوں کے نمازیں گھٹاتے جاؤ. نمازیں, ان کا قانون کیا ہے کہ نمازیں گھٹاتے جاؤ. تراویحیں کتنی تھی, کتنی کر دی؟ منہاج القرآن کتاب کا نام کیا ہے؟ منہاج القرآن, اس کے صفحہ 220 پر لکھا ہے. ہاں, منہاج المسلمین, ماشاء اللہ, منہاج المسلمین اس کے صفحہ 220 پر لکھا ہوا ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں اگر ایک شخص اٹھ کر 1 رکعت بھی ادا کر لے تو تراویح بھی ہو گئی, وتر بھی ہو گئی. چینا ہی چھڑیں گا یار, تو 8 روندے بھائی کیا ہے. 20 سے 8 اور 8 سے نماز گھٹا دی. ان لوگوں کو کثرت نماز سے چڑ. اور وتر کتنے تھے؟ اور 3 سے کتنے کر دیے؟ 1. 3 سے کتنے کیے؟ 1. وہاں بھی مجھے کہتا ہے اچھا 1 بھی پڑھ لیں گے, 3 بھی پڑھ لیں گے, 5 بھی پڑھ لیں گے, 7 بھی پڑھ لیں گے, 9 بھی پڑھ لیں گے. میں تو کبھی 9 پڑھے گی, 1 تو اگر تو پتا نہیں.
کہ وطر کا معنی کیا ہے؟ میں نے وطر کا معنی طاق، کہتا نہیں وطر کا معنی ایک، میں نے کہا نہیں وطر کا معنی طاق، کہتا نہیں وطر کا معنی ایک، میں نے کہا وطر کا معنی طاق لغت اٹھا. اور وطر طاق کو کہتے ہیں یہ ایک کلی ہے، اس کلی کے آگے اجزاء ہے، نیچے جزیات ہے، ایک بھی ہے، تین بھی ہے، پانچ بھی ہے، سات، نو، یہ ساری اس کی جزیات ہے، ساری اس کی جزیات ہے. لیکن امام قاسم حضرت صدیق اکبر کے پوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 135 کے اوپر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رأینا اناسا منذ ادرکنا، ہم نے جب سے لوگوں کو دیکھا. رأینا اناسا، بخاری 135 صفحہ جلد 1، رأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بسلاسل، جب سے ہم نے لوگوں کو دیکھا مکے اور مدینے کے اندر 3 وطر ادا کرتے ہیں. کتنے وطر ادا کرتے ہیں؟ 3 وطر ادا کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ادنى الفطر ثلاث، کم از کم وطر کتنے ہیں؟ کم از کم وطر کتنے ہیں؟ اب وطر 3 سے 1 بنا دیا، اور تراویح 20 تھی، کتنی بنا دی؟ 1 بنا دی. نماز کو گھٹاتے آؤ، اور قربانی کے دن 3 تھے، کتنے بنا دیے؟ پورا کتاب یہ فتاوی علماء حدیث، اس کی 13ویں جلد کے اندر بشیر ساکرانی نے لکھا ہے کہ قربانی نہ 3 دن ہے نہ 4 دن ہے، قربانی 20 دن ہے. جب سے آگے محرم کا چاند نظر نہ آئے قربانی کرتے چلے. 3 سے 20 بوٹی کھانے کی باری آئی ہے. جب نماز کی باری آئی تو نماز کو گھٹاتے چلے جاؤ، اور جب بوٹی کھانے کی باری آئی تو بڑھاتے چلے جاؤ. میں پسرور گیا، وہاں اعلان ہو رہا حضرات ایک ضروری اعلان سنو. پتہ نہیں کی ہو گیا کہ اعلان کس طرح کے ٹانگے بھی تو اعلان کر رہے ہیں، تھوڑا اشتہار دیکھیے. اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں ایک ضروری اعلان سنو، چوتھے دن قربانی ہوگی سنت کے مطابق. میں نے کہا سپیکر ذرا مجھے دیجیے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، چوتھے دن قربانی کرنا میرے نبی کی سنت نہیں ہے، حضور کی سنت نہیں ہے. موطا امام مالک کے اندر حدیث ابن عمر اور حضرت علی مرتضیٰ کا فرمان آتا ہے الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ. قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 دن. قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ تو کہا فرماتے ہیں کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی ضیافت اور مہمانی ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا بس ضیافت ثلاثۃ ایام، قربانی کتنے دن، کیا نام، ضیافت اور مہمانی کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 دن. اور قربانی بھی کتنے دن؟ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے اگر چوتھے دن قربانی کی ہے تو کوئی حدیث پیش کی جائے، انشاءاللہ انعام کا ایک وہ نقد انعام پیش کی جائے. پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، غریب آدمی، تو سنی فیس ہی تھوڑی بہت دیں دے، میں کیا کروں، جمع ہی نہیں ہوتے. وہ انعام کس دوں؟ ایک وہ نقد انعام پیش کی جائے، وہ دن حلال ہے. تو چوتھے دن قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہو کوئی حدیث نہیں. پہلے دن آقا نے قربانی کی ہے، دوسرے تیسرے دن کی اجازت دی ہے امت کو. لیکن پہلے دن آقا نے قربانی کی ہے، دوسرے تیسرے دن بھی آقا نے قربانی نہیں کی، چوتھے دن کہاں کی؟ تو وہاں اعلان ہو رہا تھا، اعلان بند ہو گیا. تو وہ فوجیوں والا میں مناظرہ آپ کو سنا رہا تھا. مجھے کہتا ہے وہ مولوی صاحب جو کہتا تھا کہ کوئی ہلکی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، مجھے کہتا ہے کہ آپ کی فقہ کی کتابیں ہیں. میں نے کہا ہیں. کہتا ہے ان کی سند نہیں ہے، اور بخاری کی ساری کتابوں کی کتاب کے اندر ساری حدیثوں کی سند ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری کے اندر 1300 حدیث ایسی ہے جس کی سند نہیں ہے. بخاری میں 1300 حدیث ایسی ہے جس کی سند ان کو تعلیقات بخاری پر ان کی سند نہیں ہے. تو فوجی اس کے منہ کی طرف دیکھ رہے، مولوی صاحب تو جھوٹ کیوں اتنا بولتے ہو؟ کہتے ہیں دیکھو تمہارے امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تمہارے امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی. میں نے کہا امام بخاری نے کون سی لکھی ہے؟ کہتا ہے بخاری. میں نے کہا جھوٹ. امام بخاری نے کہتا ہے بخاری لکھی. میں نے کہا جھوٹ. یہ کیسے جھوٹ؟ میں نے کہا جھوٹ. کس نے لکھی ہے؟ میں نے کہا محمد بن یوسف کلبری جو امام